والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین سامعات، جس موضوع پر مجھے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ ہے گھروں کے ٹوٹنے کے اسباب۔ یعنی آج ہمارے گھروں میں جو اختلاف و انتشار ہے اور آپس میں چاہے بھائی بھائی ہوں، باپ بیٹے ہوں، میاں بیوی ہوں، آئے دن ان کے بیچ انبن اور اختلاف کی باتیں رونما ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی اختلاف اتنا شدید بڑھ جاتا ہے کہ آدمی اپنے ہی بھائی سے یا اپنے ہی باپ سے یا اپنے ہی اولاد سے زندگی بھر کے لیے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو معاملہ طلاق یا خلا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارے جھگڑے گھروں میں کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان میں سے 10 جو عام اسباب ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ 1 گھنٹے کا وقت ہے میرے پاس، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر بات ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو خاندان میں جوڑا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپس میں محبت رہے، ورنہ اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی طرح سب کو ایک ساتھ ایک ہی حکم سے الگ الگ پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ کسی باپ سے پیدا کیا نہ کسی ماں سے۔ اللہ قادر ہے اس بات پر، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح پیدا کر کے بتا دیا۔ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام، صرف مرد سے حوا علیہ السلام، صرف عورت سے عیسیٰ علیہ السلام، اور مرد عورت دونوں سے ہم سب ہیں۔ تو ہر طرح اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس رشتوں میں کیوں جوڑا؟ انسانی افراد کے تناسل، اس کے نسل کی افزائش کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ رشتے کیوں بنائے؟ تاکہ آپس میں محبت رہے، ایک دوسرے سے مل کر سکون حاصل ہو۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا، اللہ فرماتا ہے سورہ روم میں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے بیچ میں محبت اور رحمت ڈال دی۔ تو یہ جو رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑا ہے، ہماری پیدائش کے لیے اللہ نے جو یہ رشتے والا طریقہ اختیار کیا ہے، مقصد اس کے پیچھے یہ کہ ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آج اسی رشتوں کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی اگر اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے تو اس کو دیکھنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے، کوئی اس کا چاچا ہے، ماما ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی فلاں ہے۔ رشتوں کی وجہ سے لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر یہ رشتے نہ ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ کوئی لاوارث لاش ہوتی ہے، کوئی لاوارث شخص ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ اس کا رشتہ لوگوں سے نہیں جڑا ہوا، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ رشتوں کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے۔ لیکن یہ رشتہ اگر ہمارے درمیان ان رشتوں میں دراڑ ہو، نہ اتفاقی ہو، تو اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جو باہم رشتوں میں جڑے ہونے کے باوجود بھی ہمارے بیچ محبت نہیں ہوتی ہے، ہمارے بیچ آپس میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے، اختلاف و انتشار ہوتا ہے۔ وہ کیا اسباب ہے؟ میں نے 10 اسباب نوٹ کیے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان و عقیدے میں کمزوری۔ رشتوں کی اہمیت کو اگر کوئی نہیں پہچانتا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا تو اس حکم سے پہلے ایمان کا حوالہ دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
تو اس کے اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے رشتوں کا خیال رکھے، اپنے رشتوں کو جوڑ کے رکھے۔ حقیقت میں ایمان کی طاقت آتی ہے تو ایمان ہمارے اندر پہچان پیدا کرتا ہے کہ کون رشتہ ہمارے نظر میں کتنا اہم ہے۔ ایمان و عقیدہ نہ ہو تو ایک بددین ہماری نظر میں بڑا اہم نظر آئے گا، ایمان و عقیدہ نہ ہو تو ہمارے والدین ہمیں دشمن نظر آئیں گے۔ آج دیکھیے بہت ساری لڑکیاں اپنے والدین سے بغاوت کر کے کسی نان مسلم کا ہاتھ پکڑ کے نکل جاتی ہیں، ایمان نہیں ان کے پاس۔ ایمان ہو تو منظر کیا ہوگا؟ سورہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا، فرعون کی بیوی کی مثال دی اور تمام مومنوں کے لیے بطور اسوہ پیش کیا۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ کس کی مثال؟ ایک عورت کی، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کون ہے؟ دنیا کا، اپنے وقت میں دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے، سپر پاور کنگ۔ یہ فرعون کی بیوی، وہ بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ جن کا شوہر دنیا کا سب سے پاورفل اپنے زمانے میں، اور اس عورت کو ان کو رانی بنا کے رکھنے والا ہے، سب سے بہترین عالیشان محل میں رکھنے والا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی چونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ سے کیا دعا کر رہی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں گھر بنا دے میرے لیے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے، مجھے نہ یہ آدمی پسند ہے نہ اس کا کاروبار پسند ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہے، سب سے زیادہ سہولت آسانی دے سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ آدمی ہمارے لائق نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں کو ایمانی دولت سے لیس نہیں کرتے، ایمان مضبوط نہیں کرتے، تو نتیجہ ہے کہ انہیں کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے، کون اچھا ہے کون برا نہیں معلوم۔ ہماری اولاد کو ماں باپ دشمن معلوم ہوتے، ان کو یہ آج کے مغربی تہذیب ان کو یہ سکھا رہی ہے کہ تمہارے بھائی لوگ دشمن ہیں، تمہارے ماں باپ دشمن ہیں، تمہیں گھر میں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پریوار ہے، جو گھرانہ ہے، جو ان کا سب سے بڑا محافظ ہے، سب سے بڑا نگراں، سب سے بڑا خیرخواہ ہے، اسی کو دشمن بنا کے پیش کرا۔ یہ ایمان کی کمی ہے۔ تو سب سے پہلی وجہ جو ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں جو محبت نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان کے افراد میں ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، تو اس کا نتیجہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپس میں محبت اور بھائی چارگی پیدا ہوگی اس ایمان کی دولت سے۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ دینی علم کی کمی ہے۔ شیخ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا صحیح الجامع میں، الفاظ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن چونکہ ہم نہیں جانتے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ نہیں ہے، تو خاندان میں ایک دوسرے کی لمٹ کیا ہے، ایک دوسرے کا حق کیا ہے، ایک دوسرے کی حد کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور جب اپنی لمٹ سے زیادہ، اپنے حق سے زیادہ کسی سے کلیم کرو گے، مانگو گے، تو فطری بات ہے معاملہ بگڑے گا۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، بیٹے کو نہیں اندازہ ہے کہ باپ سے مجھے کیا کیا مل سکتا ہے، باپ کو نہیں اندازہ ہے کہ بیٹے سے کیا کیا خدمات لینی، بیوی کو نہیں معلوم کہ شوہر کی کیا کیا حقوق ہے، شوہر کو نہیں پتا میں بیوی سے کیا کیا لے سکتا ہوں۔ تو اپنی من سے، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے، جس سے توقعات وابستہ کر کے رکھا ہوا ہے، جب اس کی توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لمٹ کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے، ہم دوسرے سے، سامنے والے سے کتنی امید رکھ سکتے ہیں، کتنا مطالبہ کر سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں والد کا مسئلہ، بہت سارے والدین سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ بالغ ہونے کے بعد آخری سانس تک ان کا سارا کمایا ہوا، ان کا سب کچھ ہمارا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو حدیث بھی پڑھ دیں گے انت و مالک لابیک،
اگر باپ کے ذہن میں یہ فکر آ گئی ہے کہ بیٹے کا سب کچھ میرا ہے، جو کہ غیر فطری ہے، ہرگز ایسا نہیں. اسلام نے جو قانون وراثت دیا، دونوں کا حصہ الگ الگ رکھا ہے، دونوں کی حدیں الگ الگ رکھی. لیکن اگر باپ سمجھتا ہے کہ اس کا سب کچھ میرا ہے، تو بتائیے فطرت کے خلاف ہے. بیٹا اس کو برداشت نہیں کر سکتا. معاملہ کیا ہوگا؟ باپ بیٹے میں جھگڑا ہوگا. اب باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم بیٹے سے کس عمر میں کیا امید رکھ سکتے ہیں. اگر وہ بچہ ہے تو ہم اس سے کیا امید رکھیں گے؟ جوان ہو گیا تو کیا امید رکھیں گے؟ اور بڑا ہو گیا، بال بچوں والا ہو گیا، تو ہم اس سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ تفصیلات میں جاؤں. میں صرف اشارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر باپ کو معلوم ہو کہ بیٹے سے ہمیں کیا کیا لینا ہے، دینی علم سے آراستہ ہو، تو اپنی لمٹ میں، اپنی حد میں رہ کے بیٹے سے مطالبہ کرے گا، بیٹا پورا کرے گا. بیٹے کا بھی یہ مسئلہ ہے. بیٹے کو بھی نہیں معلوم کہ باپ سے ہم کو کیا کیا مل سکتا ہے. ایک باپ زندہ ہے اور کتنے سارے بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ابا بانٹ کے ہمارا حصہ الگ کرو، ہمیں تمہارے ساتھ نہیں رہنا. اب اس بیٹے کو کون بتائے کہ جب تک تمہارا باپ زندہ ہے اس کے مال میں تمہارا کوئی حق نہیں بنتا. باپ کے مال میں کوئی حق نہیں بنتا. جب چھوٹے تھے باپ نے پال پوس کے بڑا کیا، ابھی بڑے ہو گئے، ابھی تمہارے ہاتھ پیرے کماؤ کھاؤ، باپ ذمہ دار نہیں تمہارا. باپ کے پاس کتنی بھی پراپرٹی ہو، وہ ایک چونی بھی آپ کو نہ دے، وہ غلط نہیں ہے. لیکن بیٹا کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ اگر باپ نے میرا حصہ نہیں دیا تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے. تو اس میں جھگڑا ہوگا. ممبئی میں ایک فیملی میں ایک بیٹے نے کیا کہا باپ سے، اس کے پاس ایک ہی فلیٹ ہے، تو کہہ رہا ابا یہ فلیٹ بیچ کے میرا حصہ دو. باپ کہتا بیٹا تجھ کو بیچ کے حصہ دے دیا تو میں کہاں رہوں گا؟ تو کہا یہ تمہارا مسئلہ، کہاں رہوں میں کیا کروں، مجھے حصہ چاہیے. اس فیملی میں بیٹا باپ دونوں دین سے جاہل ہیں. نہ باپ کو پتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے، نہ بیٹے کو پتا ہے، اور جھگڑا ہو رہا ہے. اگر ان دونوں کو معلوم ہوتا، یا دونوں میں سے کسی ایک کو پتا ہوتا، بیٹے کو پتا ہوتا مطالبہ نہیں کرتا، باپ کو پتا ہوتا جیسے مطالبہ کرا اس کا منہ بند کر دیتا کہ کس حق سے تو مانگ رہا ہے، کہاں کیسے حق تیرا ہے. لیکن نہیں پتا، نہیں معلومات، اس لیے جھگڑے کھڑے ہو رہے ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں. ایسے ہی بھائی بہن کا مسئلہ ہے. ایک بھائی پر بھائی کا حق کیا ہے نہیں پتا لوگوں کو. کبھی کبھی ہمارے یہاں ایک جملے میں بول جاتا ہے کہ بھائی کے مال میں بھائی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بہت بڑا فراڈ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ایسے بے شمار مسائل ہیں جہاں بھائی کے مال میں بھائی کا لازمی حق ہوتا ہے. لیکن آج ہم نے سب کو سکھا دیا نہیں، بھائی کے مال میں بھائی کا کوئی حق نہیں ہوتا. بھائی ایک بھائی بغیر شادی شدہ مر جائے، کروڑ پتی ہے، تو اس کی پراپرٹی اس کے بھائی کو ملے گی. شادی بھی ہو چکی، بیوی ہے، اولاد نہیں ہوئی، تو بھی بھائی کا حصہ ہے. اولاد بھی ہو چکی ہے لیکن بیٹی ہے، بیٹا نہیں، تو بھی بھائی کا حصہ. یہ کمپلسری ہے، واجبی ہے، لازمی ہے. اگر باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، تو پھر بھائی کے حصے میں بھائی کا حق بنتا ہے وراثت میں. بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹا اور باپ نہیں ہے تو بھی بھائیوں کا حق بنتا ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں بھائیوں کا حق بنتا ہے. بلکہ یہ وراثت سے ہٹ کر دنیا میں نفقے میں بھی بھائی کے مال میں بھائی کا حق بنتا ہے، واجبی. ایک بھائی ہے چھوٹا، ابھی بچہ ہے، باپ مر گیا، یتیم ہو گیا، اور اس کی ابھی شادی وغیرہ نہیں ہوئی ہے. یہ بڑا بھائی اگر اس کا خرچہ سنبھالتا ہے تو یہ احسان نہیں، یہ اس کا فرض ہے. قرآن نے بہت واضح طور پہ کہا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ وراثت کا کنیکشن جہاں ہوگا وہاں خرچہ بھی لگ جائے گا. یہ چھوٹا بچہ اگر یہ مر جائے، اس کے نام کوئی پراپرٹی ہے، تو بڑے بھائی کو ملے گا، کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی، اس کے بچے نہیں. تو یہاں وراثت سے لنک ہے بڑے بھائی کا. یہ چھوٹا بھائی اگر اس کے ساتھ کوئی پراپرٹی اٹیچ ہے، یہ مر جاتا ہے، یہ پراپرٹی اس کے بڑے بھائی کو ملے گی اگر مر گیا تو. تو یہ پراپرٹی کا یہاں لنک ہے. یہاں ایسے کیسز میں اگر اس کو کچھ ہوتا ہے، اس پر کوئی مسئلہ آتا ہے، تو اس کی دیکھنے کی ذمہ داری بڑے بھائی کی. اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کنگال ہے، تو اس کو پڑھانے لکھانے سب ذمہ داری اس کے بڑے بھائی کی. یہ احسان نہیں، یہ فرض ہے. ہاں باپ زندہ ہے تب بڑے بھائی کا فرض نہیں ہے، یا یہ بڑا ہو گیا اس کی اولاد ہے تو پھر بھائی کا فرض نہیں ہے. تو الگ الگ کیسز ہے نا. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کہاں بھائی کے مال میں بھائی کا حصہ ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں وراثت میں حصہ ہے، کہاں نفقے میں ذمہ داری ہے. لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو فساد ہوتا. بھائی بہن کا بھی مسئلہ ہے. ایک بھائی کا بہن سے کتنا رشتہ ہے، بہن کے کیا حقوق ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم ہے.
اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے کھڑے ہوتے, بلکہ شریعت کے بہت سارے مسئلے ہضم نہیں ہوتے. ممبئی میں ہم نے وراثت پہ ایک کانفرنس کی تھی, اس میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر ایک آدمی بے اولاد مر گیا 4 کروڑ چھوڑ کے, اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بہن ہے, تو اس 4 کروڑ میں سے اس کی بیوی کو صرف 1 کروڑ ملے گا, اس کی بہن کو 3 کروڑ ملے گا. یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو. وہ بیوی کبھی نہیں ہضم کر سکتی کہ میرا میاں مر گیا 4 کروڑ چھوڑ کے, یہ 4 میں سے 3 میں اس کی بہن کو, اپنی نند کو دے دوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 1 بھی دینے کے لیے تیار نہیں, لیکن اسلام کا قانون ہے کہ اسے 3 ملے گا, بیوی کو صرف 1 ملے گا. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں جا کے سمجھاؤں, لیکن یہ سارے مسائل نہیں پتہ ہے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے, تو آدمی جو چاہتا ہے مطالبہ کرتا ہے. خود میاں بیوی کا مسئلہ ہے. ایک عورت ہے, شادی ہو گئی, اس کا باپ مرا, بھائی لوگ کہتے ہیں حصہ چاہیے, بہن بولتی نہیں بھیا رکھ لو, ہم کو نہیں چاہیے. اور ادھر شوہر یہ جو کچھ کما رہا ہے یہ کہتی اس کا پورا میرا ہے. الٹی گنگا بہری بھائی. جہاں اس کی پراپرٹی وہاں کلیم نہیں کر رہی ہے, کہتی بھیا رکھ لو, ہم کو نہیں چاہیے. اور شوہر جس کے مال میں سوائے نفقے کے کوئی حق نہیں ہے, اور مرنے کے بعد حق بنے گا وہ بھی اولاد کے ہوتے ہوئے 1/8, جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہے. وراثت میں سب سے چھوٹا اماؤنٹ سمن ہے, 8واں, اس سے کم حصہ نہیں ہے, سب سے چھوٹا حصہ ہے. یہ کس کا ہے؟ بیوی کا. اور وہ سب سے بڑا حصہ لینا چاہتی ہے اپنے شوہر سے. آپ سوچیں, کیونکہ پتہ نہیں ہے ہماری لمٹ کیا ہے, پتہ نہیں, معلوم نہیں ہے. شوہر کے مال میں بیوی کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں نفقہ ہے اس کا, جب تک ساتھ میں رہ رہے ہیں, کھانا, کپڑا, رہنے کے لیے مکان, علاج وغیرہ, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کہو کہ اس کے پاس کروڑوں کی پراپرٹی تو آدھا اس کا ہو جائے, نہیں نہیں نہیں, ہرگز نہیں, بالکل نہیں. شوہر کا جو کچھ ہے اس کا, ایسے ہی بیوی کا جو کچھ ہے اس کا ہے. شوہر کا کوئی حق نہیں, بلکہ نفقہ بھی نہیں ہے بیوی کا. کتنے سارے لوگ ہیں, اگر کمزوری آئی, اقتصادی بحران کے شکار ہوئے, معاشی بحران کے شکار ہوئے, تو بیوی کا زیور بیچ دیں گے. بیوی کی پراپرٹی ہے تو اس کو اپنا سمجھیں گے, اپنی طرح استعمال کریں گے. نہیں بھائی, یہ تمہارا نہیں ہے. بیوی کے پاس چاہے کروڑوں ہو, وہ دے دے تو اس کا احسان ہے, لیکن شوہر یہ نہیں بول سکتا کہ اس کا جو کچھ ہے میرا ہے. بھائی رمضان میں زکوٰۃ دیتی ہیں عورتیں اپنے زیورات کی, تو وہ شوہر سے دلواتی ہے, تم جا کے زکوٰۃ دو. بھائی پراپرٹی ان کی ہے, سونا ان کا ہے, زکوٰۃ انہیں اپنے پیسے سے دینا ہے. شوہر کی ذمہ داری نہیں تمہاری زکوٰۃ دے, لیکن نہیں معلوم ہے. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہمارے خاندان میں جو ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں, اولاد اور والدین کا مسئلہ, شوہر بیوی کا مسئلہ, ان میں, اور بھائی بھائی کا مسئلہ, بھائی بہن کا مسئلہ, ان میں معلوم نہیں ہے کہ کس پر کیا حق بنتا ہے. تو معلومات نہیں ہے تو اپنی من مانی جو چاہتا ہے کلیم کرتا ہے, اور جب نہیں ملتا ہے تو فتنہ فساد ہوتا ہے. اس سب کا حل یہ ہے کہ جو رشتوں کی حقوق ہیں اس کے تعلق سے اسلامی معلومات حاصل کی جائے, علم حاصل کیا جائے, اس کے بعد آپ کلیم کریں کہ اس پر کتنا حق ہے. لیکن آدمی معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتا, اپنی منمانی. جہاں دیکھے گا کہ ہندو لاء میں میرا فائدہ ہو رہا ہے, وہ کہے گا ہمارے سماج میں ایسے چلتا, ہم کو ایسے ملنا چاہیے. جہاں دیکھے گا اسلامی قانون سے ہم کو فائدہ مل رہا ہے, تو مفتی کو پکڑ کے لے آئے گا, یہ ہمارا حصہ ہے. سمجھ نا؟ تو یہ دوسری وجہ ہے علم کا نہ ہونا. اس کی وجہ سے بھی خاندان میں اختلافات ہوتی. کسی بھی خاندان میں دیکھیں, جو لوگ کاؤنسلنگ کے لیے جاتے ہیں, اگر وہ خاندان پڑھا لکھا ہو یا اس میں 2-3 پڑھے لکھے ہوں, دینی تعلیم سے آراستہ ہو, تو ان کو سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے, پرابلم کو سالو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی دین سے وابستہ نہیں ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, بہت مشکل ہے اسے سمجھانا, جھگڑے کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسری وجہ گھروں میں بگاڑ کی, اختلاف کی, گھر ٹوٹنے کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہے گھر کے افراد کا غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, غلط صحبت کا اثر. خاص طور سے بیوی کا مسئلہ ہے. وہ اگر غلط عورتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو اس کی سہیلیاں اس کے کان اس کے شوہر کے خلاف ایسا بھر دیں گی کہ وہ عورت سمجھے گی کہ دنیا کی سب سے مظلوم عورت میں ہوں. جبکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب سے خوشحال عورت ہوتی ہے. باقاعدہ اللہ کے رسول کی حدیث اس کے تعلق سے, سنن ابی داؤد کی,
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، اللہ کے فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دے. کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. اور ہمارے یہاں عورتیں یہ بڑے شوق سے کام کرتی ہیں، بھڑکانے والا کام. ممبئی کا ایک واقعہ ہے، کچھ عورتوں نے ایک عورت کو اس کی سہیلیوں نے اتنا اکسایا شوہر کے خلاف کہ اس نے خلا لے لیا. ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. وہ جھوٹی اپنے شوہروں کی جھوٹی شان بیان کری ہیں، میرے میاں تو یہ لا کے دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ دنیا بھر کا کچھ بھی نہیں، زیرو. وہ عورت سن سن کے پریشان ہوگی، جا کے اس نے خلا لے لیا. خلا لینے کے بعد دوسری جگہ شادی کیا، وہ پہلے سے بھی بدتر، اس کو بھی چھوڑ دیا. اب پہلے کے پاس واپس آ رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ہی معاملہ میرا ٹھیک تھا. اس نے بھگا دیا، کہا نہیں اب تو تجھے نہیں رکھوں گا. پورا بچوں کے ساتھ، کئی بچوں کی ماں پوری زندگی اس کی برباد ہوگی اس کی سہیلیوں کی وجہ سے، کیونکہ سہیلیوں نے اس کو اس کے شوہر کے خلاف اکسایا. تو خاندان کے بکھرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو اکساتی ہیں سہیلیاں. بس سہیلیاں جانے دے بھائی، کبھی کبھی اس کی ماں بھی اکسا دیتی ہے اس کے شوہر کے خلاف، اس کے سسرال کے خلاف، اس کے اپنے رشتے اکسا دیتے ہیں اس کو، اور وقتی طور پہ جذبات ہوتے ہیں، بھڑکا دیتے ہیں، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر پہ آ کے بیٹھتی ہے. 1 مہینے کے بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے یہاں پہ. 1 مہینے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے شوہر کو چھوڑ دیا، کتنی بڑی غلطی کی. تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے ان خواتین کی جو اپنے گھر سے باہر دوسروں کی سنتی ہیں. وہ لوگ ان کے کان بھرتے ہیں اور آ کے گھر میں بول کھڑا کر دیتی ہے. اس لیے دوسروں کو سننے کے بجائے، جو میں نے اب اس سے پہلے کہا، اسلام کو سنیے، قرآن و حدیث کو سنیے کہ تمہیں حقوق مل رہے کہ نہیں ملے. اسلام طے کرے گا، تمہاری سہیلیاں نہیں طے کریں گی، تمہاری ماں نہیں طے کرے گی کہ تم ظالموں کی مظلوم ہو. یہ قرآن و حدیث سے طے ہوگا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے، اس گھر میں تم کتنا سکھی ہو، کتنا دکھی ہو. یہ قرآن و حدیث سے طے ہوگا. تمہاری ماں طے نہیں کرے گی، تمہارے باپ نہیں طے کریں گے، تمہارے بھائی نہیں طے کریں گے، تمہاری سہیلیاں نہیں طے کریں گی. اور یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، باپ کے لیے بھی ہے. کسی کو بھی اگر کوئی اکساتا ہے، باپ کو کوئی اکسائے اس کے بیٹے کے خلاف، بیٹے کو اکسائے باپ کے خلاف، بھائی کو اکسائے بھائی کے خلاف، دنیا کی نہیں سننا ہے، قرآن و حدیث کی سننا ہے. اگر کوئی بھی آپ کے کان میں بھرتا ہے آپ کے پریوار کے خلاف، آپ قرآن و حدیث کسی عالم سے ملو اور ویریفائی کرو کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کیا صحیح ہے. بھائی بہت سارے لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، آپ کے پریوار کی ترقی نہیں چاہتے، لڑانا چاہتے کہ تم بگڑ جاؤ، چاہتے برباد ہو جاؤ، چاہتے تمہارا گھر ٹوٹ جائے. اور یہ صرف انسان نہیں، شیطان بھی اسی میں لگا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابلیس اپنا تخت سجاتا ہے اور شام کو اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کر کے رپورٹ لیتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. سب اپنے اپنی بات بتاتے ہیں. ایک بندہ آ کے بولتا ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ ایک گھر کو توڑ دیا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف اتنا اکسایا کہ رشتہ ٹوٹ گیا. وہ ابلیس اس کو گلے لگا دیتا، تو نے سب سے بڑا کام کیا، تو نے گھر توڑا، سب سے بڑا کام تو نے کیا. تو یہ انسان اور یہ شیطان سب لگے ہوئے گھروں کو توڑنے میں. اس لیے قرآن و حدیث سے فیصلہ کرو کہ گھر میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے ماں باپ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یا ہماری اولاد ہمارے ساتھ جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ قرآن و حدیث سے طے ہوگا، یہ سماج نہیں طے کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز گھروں کے ٹوٹنے کی وہ ہے میرے بھائیوں غلط جگہ رشتہ کر دینا، غلط جگہ شادی کر دینا، غلط لوگوں سے رشتہ جوڑ لینا. آج بہت سارے لوگ صرف مال کی بنیاد پر، مال بھی ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن صرف مال، باقی کچھ بھی نہیں دیکھنا. اس کا عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، خاندان کیا ہے، اس کا رہن سہن کہنا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا. صرف پراپرٹی دیکھ کے رشتہ کیسے کرنے کے، کتنے دن رشتہ چلے گا. ہم لوگ بامبے میں رہتے ہیں، شام کو شادی ہوتی ہے، صبح طلاق ہو رہی ہے. ایسے کیسز بتائیے، اب حیران نہیں جائیں گے. اور بڑے بڑے گھرانوں میں اتنے دھوم دھام سے شادیاں ہو رہی ہیں، ایک رات بھی رشتہ نہیں چلتا. بتائیے، شادی کرنا کمال نہیں ہے، شادی کا ٹکنا کمال ہے. کبھی بھی رشتہ کرو تو یہ مت سوچو کہ یہ سامنے والا راضی، چلو رشتہ کر. دیکھو یہ گاڑی آگے چل پائے گی کہ نہیں چل پائے گی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے کہ نہیں رہ پائیں گے، یہ خاندان ایک دوسرے کو برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. یہ ساری چیزیں دیکھنا چاہیے، اس کے بعد شادی ہونی چاہیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا کرتے تھے جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ رشتہ نہیں چلنے والا. صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو طلاق ہوئی تو 2 رشتہ آیا, ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک دوسرے صحابی تھے. اللہ کے نبی نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا, کہا ایک تو مارنے والا ہے, ایک کے پاس پیسہ نہیں ہے, مطلب آگے یہ رشتہ نہیں چلنے والا ہے. ایک تو یہاں طلاق ہوئی ہے, یہ اگلا گھر بھی ٹوٹ جائے گا, دوسرا رشتہ بھی نہیں چل پائے گا. اس لیے انہوں نے ایک تیسری جگہ سجیسٹ کیا, اور عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو سجیسٹ کیا رشتہ وہ مجھے پسند نہیں آیا, لیکن آگے چل کر اس رشتے میں اتنی برکت آئی کہ کہتی ہے کہ دوسری عورتیں رش کرتی تھی ہماری اس رشتے پر جو اللہ کے نبی نے سجیسٹ کیا تھا. حالانکہ عورت کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, لیکن نبی نے سجیسٹ کیا, بر وقت بھی سمجھ میں آ رہا تھا. آگے چل کے جب اس رشتے میں محبت آئی, اس رشتے میں خوشحالی آئی, تو دوسری خواتین رش کرتی تھی کتنا پیارا رشتہ ہے. تو رشتہ صحیح جگہ کرنا چاہیے, ٹھوک بجا کے, تاکہ آگے کوئی اختلاف نہ ہو, کوئی انتشار نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو. اور رشتہ ہونے کے بعد گھروں میں بگاڑ کی ایک وجہ اور بھی ہے, میں یہاں کہنا چاہوں گا. حالانکہ اتنی بڑی مجلس میں یہ سب کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, یہ سب پرائیویٹ میں باتیں ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی موضوع کے تحت یہ باتیں آ رہی ہیں تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. میاں بیوی جس گھر میں رہتے ہیں, بھائی گھر اصل کیا ہے؟ اصل میاں بیوی ہیں, اس کے ساتھ اولاد ہے, ماں باپ بھی, یہی اصل گھر ہے. یہی اصل گھر ہے کہ ایک آدمی کی بیوی, اس کے والدین, اس کے بچے, یہی اصل پریوار ہے. یہ بڑھتا ہے تو اور پھیلتا چلا جاتا ہے, لیکن اصل پریوار یہی ہے. یہ پورا پریوار کبھی کبھی بکھر جاتا ہے صرف ایک اللہ کے نبی کی ایک حدیث پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے. وہ یہ کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اتنی تاکید آپ کو ملے گی, آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلا رہا ہے ہم بستری کے لیے اپنی ضرورت کے تحت, اور وہ نہیں آتی ہے, رات بھر فرشتے لعنت کرتے اس پر. ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا الرجل دعا زوجته لحاجته, جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے تحت بلائے, یعنی ہم بستری, فلتاتی تو آ جائے, اس کی بات مان لے. وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ, چاہے وہ تنور پر بیٹھی ہو. اس زمانے کا چولہا گیس کا چولہا نہیں ہے, آپ بٹن دباؤ چالو ہو جائے. بڑی مشکل سے آگ جلتی تھی. اگر وہ چولہا چھوڑ کے عورت آ جائے تو آگ بجھ جائے گی, دوبارہ اس کو جلانا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے اس کی مثال دی کہ وہاں پہ بیٹھی ہو بھی تو آ جائے. اس طرح کی بہت سارے حدیث. وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر شوہر کی یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو ڈسٹرب ہو جائے گا. اس کے بعد نہ وہ اپنی منہ سے سیدھی اپنی بیوی سے سیدھے منہ بات کرے گا, نہ باپ سے بات کرے گا, نہ بیٹے سے بات کرے گا, سب سے اس کا جھگڑا ہوگا. کہیں آفس میں کام کر رہا ہے وہاں بھی اس کی جاب جا سکتی ہے, پورا دن اس کا ڈسٹرب رہے گا, نہ جانے کہاں کہاں اس کا جھگڑا ہو سکتا ہے. بہت سارے مسائل آپ کو ملیں گے نا کہ چھوٹی چھوٹی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دیا بیوی کو. پنچایت بیٹھتی ہے, کیوں طلاق دیا بھائی؟ بیوی کہتی ہے کہ بھائی کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تھا, طلاق دے دیا تھا. آپ لگیں گے سب اس کو ڈانٹنے, یہ وجہ ہوتی طلاق دینے کی, نمک زیادہ ہو گیا اس کی وجہ سے تم طلاق دی تم نے. وہ بیچارہ ہمارے شرم کے بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیوں طلاق دیا. حقیقت میں نمک زیادہ ہو گیا, طلاق دے دیا, لیکن نمک وجہ نہیں ہے. نمک کے پیچھے بیہائنڈ دا سین وجہ کچھ اور ہے. یہ ایک بہانہ بنا ہوا ہے. اس نے اس کی ضرورت کو پوری نہیں کیا, اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے, بس اس نے چھوٹا سا سہارا پایا, وجہ پایا اور پھٹ پڑا. وہ معاملہ طلاق تک پہنچے گا, لیکن طلاق کی جو وجہ ہے وہ چھپی ہوئی ہے. اسے اس پنچایت میں شوہر مینشن ہی نہیں کرتا ہے, اور پنچایت سب سے بڑا ظالم درندہ سمجھتی ہے کہ اس بندے نے اس کی اتنی سی بات پہ طلاق دے دیا. ہمارے ساتھ شیخ امتیاز بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے آفس میں بھی ایک مرتبہ ایسے کیس آیا, میاں بیوی جیسے بات کر رہے تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی چھوٹی سی وجہ سے تم نے طلاق دے دیا. میں نے پنچایت ہٹایا, شوہر کو لے کے اکیلے بیٹھا, میں نے کہا صحیح سے بتاؤ بات کیا ہے. تو اس نے آخر میں یہ کھل کر بتایا کہ یہ عورت مجھے اپنی ضرورت پوری نہیں کرنے دیتی, ہفتوں 15 دن کہتی میرے پاس مت آؤ. یہ اس نے بہت زیادہ پوچھنے پر بتایا, جبکہ وہ کوئی اور چھوٹی موٹی چیزیں بتا رہا تھا. تو اچھا صرف یہ میاں بیوی نہیں, ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کے آفس میں کوئی کام کر رہا ہے, آپ کی مسجد میں کوئی ہے, آپ کے ادارے میں کوئی ہے, کبھی کبھی آپ اس کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن جو اصل وجہ ہے وہ نہیں بتائیں گے, کوئی دوسری وجہ بتائیں, کیونکہ وہ وجہ بتاتے ہوئے آدمی شرماتا ہے. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے خاندان کی بکھرنے کی کہ بیوی شوہر کا
کا حق ادا نہ کرے. وہ چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے, لیکن اگر اس میں شوہر کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو وہ آتنک مچا دیتا ہے, اور اس کو مینشن بھی نہیں کرتا. لوگ اس کو پاگل سمجھتے, سائیکو ہو گیا, کیا ہو گیا, لیکن وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے حدیثوں میں آپ کو اتنی تاکید ملے گی, اتنی سخت تاکید ملے گی, بلا وجہ نہیں ہے. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے بیوی کا زبان پہ کنٹرول. زبان بھی بہت بڑی مصیبت ہے. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے جملے کی وجہ سے آدمی زندگی بھر جا کے جیل میں بند ہو جاتا ہے, عمر قید ہو جاتی ہے. جھگڑا شروع کرنا بڑا آسان ہوتا ہے میرے بھائی, لیکن ختم کرنا آسان نہیں ہوتا. جھگڑا شروع کرنا بہت آسان ہے, کسی کے ساتھ بھڑ جاؤ, لیکن وہ لڑائی آگے کہاں تک جائے گی اندازہ نہیں ہم کو. اسی لیے کنٹرول کرنا چاہیے اپنے زبان پہ, اپنے ہاتھ پہ. بات بظاہر چھوٹی سی رہے گی, آپ جا کے جیل میں قیدیوں کا انٹرویو لو, آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے قیدی چھوٹی سی بات پہ الجھ گئے اور معاملہ ان کی پوری لائف برباد ہو گئی. چھوٹی سی بات پہ اس کو اگنور کیا جا سکتا تھا, اس کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا, لیکن غصے میں آدمی چھوٹی سی بات کو لے کے بھڑ گیا اور نتیجہ کتنا بھیانک نکلا. تو ایسے ہی عورت, اگر زبان پہ عورت کو کنٹرول حاصل نہیں ہے, یا شوہر کو بھی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, تو پھر گھر کا رشتہ نہیں چلنے والا. اس لیے گھر کے تمام افراد, شوہر, بیوی, بچے, والد, سب کو زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. بلکہ دو میں سے اگر کسی ایک کو بھی کنٹرول ہے تو بھی معاملہ سلجھ جاتا ہے, لیکن دونوں بے قابو ہوں, کسی کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, تو رشتہ نہیں چلنے والا, وہ گھر نہیں ٹکنے والا, ٹوٹنا ہے اس گھر کو. جس گھر میں کسی کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے وہ گھر نہیں رہ سکتا, اس کو ٹوٹنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عید الفطر کے خطبے میں کہا کہ اے خواتین, میں نے جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ دیکھی ہے. خواتین چیخ پڑی, بیما یا رسول اللہ, کیوں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ. وجہ یہ ہے کہ لان تان بہت زیادہ کرتی ہو تم لوگ, اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو, اس کی وجہ سے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے. صرف گھر نہیں ٹوٹ رہا ہے, گھر نہیں تباہ ہو رہا ہے, جہنم میں بھی یہ عمل جہنم میں بھی پہنچا رہا ہے. اس لیے زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. یہ چوتھی چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں. گھروں کے ٹوٹنے کی پانچویں جو وجہ ہے وہ مالی ناانصافی ہے. مان لیجیے باپ ہے, گھر کا اغوا ہے, وہ اگر لوگوں کو تحفے دیتا ہے, کچھ بھی دیتا ہے, مال دیتا ہے, تو اسے انصاف کرنا چاہیے. اگر اولاد میں انصاف نہیں کرے گا تو پھر یہ گھر ٹوٹ جائے گا. جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, وہ اس خاندان میں رہنا پسند نہیں کرے گا. اس لیے انصاف کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان کے ابا سے کہا کہ میرے بیٹے کو کوئی پراپرٹی دے دو, کوئی مال دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیتے, دے دیا. کہا نہیں, جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو. وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس, کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے کو یہ دیا ہے, آپ گواہ بن جائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کہا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا, کہ اس بیٹا کو تم جو دے رہے ہو یہی چیز اتنا ہی, مثل ھذا بالکل اتنا ہی تم نے اپنے سارے بچوں کو دیا ہے. ولد کا لفظ ہے جس کے معنی لڑکا لڑکی دونوں ہوتا ہے, یعنی تمہارے جتنے بھی لڑکا لڑکی ہیں سب کو تم نے دیا ہے؟ کہا نہیں, صرف اس کو دے رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو ظلم ہے, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اور کہا کہ فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وعدلوا بین اولادکم, اپنی اولاد میں عدل کرو. طحاوی کی روایت میں یہاں عدل سے مراد مساوات ہے, کہ اولاد میں اگر کوئی عطیہ دے رہے ہو, کوئی تحفہ دے رہے ہو, تو برابری کرو. ایک کو دے رہے ہو تو سب کو دو. یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر اپنے بچوں کو آپ کچھ دے رہے ہیں, کسی ایک کو دے رہے ہیں تو سب کو دو. ایسا نہیں کریں گے تو خاندان بکھر جائے گا, خاندان ٹوٹ جائے گا. آج ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بڑے بیٹے کو اپنے سر پہ بٹھا لیتا ہے, اپنے کاروبار میں شریک کر لیا, ہر جگہ اس کو کھڑا کر لیا اپنے ساتھ. بعد میں وہ بیٹا سب کچھ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. بڑا بیٹا کبھی کبھی اپنا سب کچھ گنواتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. باپ کے بعد وہی باپ کی ڈیوٹی نبھاتا ہے. اکثر بڑے بھائی اپنی قربانی ہی دیتے ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کہیں کہیں بڑے بھائی اپنے باپ کی شفقت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں.
اور بہت کچھ اینٹ لیتے اپنے باپ سے جو دوسرے بھائی بہنوں کو نہیں مل پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، زندگی بھر بات نہیں ہوتی۔ جب بٹوارے کی بات آتی ہے، چھوٹا کلیم کرتا ہے کہ آپ جتنا لے رہے ہو آپ کے حق سے زیادہ ہے، اسی پر فیصلہ ہو جاتا ہے، زندگی بھر بات چیت نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے منہ پھیر کے گھومتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ باپ نے معاملہ الجھا دیا۔ اس لیے ہمیشہ اولاد میں انصاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر ایک آدمی اپنی بچی کو بیٹے کو بوسہ دے رہا ہے تو اس میں بھی انصاف کرے، 2 بیٹے تو دونوں کو بوسہ دے۔ اور یہ وراثت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کا مال جب بڑھتا ہے نا تو بیٹا اور بیٹی میں 1/2 کے حساب سے بڑھتا ہے۔ بیٹی کو جو ملتا ہے وہ آدھا ہوتا ہے بنسبت بیٹے کو ملے ہوئے مال سے، لیکن زندگی میں اگر کوئی باپ مال بانٹتا ہے تو اسے برابر دینا پڑے گا، بیٹا بیٹی میں کم نہیں کر سکتا۔ ایک تو سب کو دینا پڑے گا اور دوسرا سب کو برابر دینا پڑے گا، کسی کا حصہ کم نہیں کر سکتا، کسی کا تحفہ، اور ایسا نہیں کر سکتا تو کسی کو مت دے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو باپ کسی کو بھی مت دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جب اللہ کے نبی نے کہا کہ سب کو دینا پڑے گا تو انہوں نے کیا کیا؟ روایت کے الفاظ ہیں فرجع فرد عطیتہ، وہ گھر آئے اور جو دیا تھا اس کو وڈرا کر لیا، کیونکہ سب کو نہیں دے سکتے تھے، تو سب کو نہیں دے سکتے تھے تو جو ایک کو دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا، نہیں واپس لے لیا، وڈرا کر لیا اس کو۔ تو یہی ہونا چاہیے، دینا ہے تو سب کو دیں یا کسی کو بھی مت دیں، ورنہ یہ خاندان بکھرے گا اور ایک دوسرے کا دشمن بنے گا۔ ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ وراثت جس کے بارے میں اللہ نے باپ کو دخل اندازی دینے سے روک دیا، بلکہ پریوار میں کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ذرا سا بھی ادھر ادھر کرے، سب کچھ قرآن میں بیان کر دیا، لیکن باپ کیا کہے گا؟ میرے مرنے کے بعد یہ گھر یہ بیٹا لے لے گا، یہ گھر فلاں لے لے گا، یہ کھیت فلاں لے لے گا، یہ دکان فلاں لے گا۔ تم کون ہوتے بولنے والے بھائی؟ ہاں، یہ حق کس نے دیا آپ کو؟ بھائی آپ کی وفات کے بعد اسلامی قوانین طے کریں گے کہ کون کس کے حصے میں آئے گا، باپ نہیں فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہت ہی واضح حدیث سنن سے کہ لا وصیت لوارث، باپ اپنے وارثین کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ وارثین کو کیا ملنا اللہ نے طے کیا، ہاں جو وارثین سے باہر ہے ان کے لیے 1/3 بول سکتا ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی دوست ہے، مسجد ہے، مدرسہ، بول سکتا ہے کہ اتنا پیسہ مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا۔ جو فیملی سے باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے بول سکتا ہے 1/3 زیادہ زیادہ، لیکن جو فیملی کے لوگ ہیں، جو وارثین ہیں، ان کے لیے باپ کچھ نہیں بول سکتا، سب کچھ اللہ نے بول دیا ہے۔ لیکن جب باپ بولے گا تو ناانصافی ہوگی، ناانصافی ہوگی تو خاندان میں بکھراؤ ہوگا، خاندان ٹوٹے گا۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ یہ معاملہ بہت سارے گھروں میں پراپرٹی کو لے کر یہ معاملہ آتا ہے۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی ہے خاندان ٹوٹنے کا کہ ہم وراثت کی تقسیم بر وقت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کب ہونی چاہیے؟ آدمی کا انتقال ہوا، تجہیز و تکفین ہو گئی، اس کے فوراً بعد جتنا جلد ہو سکے وراثت تقسیم ہو جانی چاہیے، لیکن لوگ اس کو ڈیلے کرتے۔ بلکہ ابھی میں کسی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ ابھی میت کی قبر نہیں سوکھی ہے اور بٹوارے کی بات لوگ کر جاتے ہیں۔ ارے کرنا چاہیے، اسی دن کرنا چاہیے۔ ہمارے ممبئی میں دکتور عبید حفظہ اللہ، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو اسی دن انہوں نے پراپرٹی بانٹ دیا، اسی دن والد صاحب کو قبر میں دفن کر کے آئے، شام کو گھر پہ سب کو اٹھا کے بانٹ دیا، اسی دن سیم ڈے میں۔ ان کی والدہ کی وفات ہوئی، رات میں وفات ہوئی تھی، تو دوسرے دن انہوں نے پراپرٹی بانٹ دیا۔ یہ ہونا چاہیے تاکہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بعد میں آپ ڈیلے کرو گے پراپرٹی تقسیم میں تو کس کا کون سی زمین کس کی ہے، کون سا گواہ ہے، کون سا ثبوت ہے، سب بھول جاتے لوگ، اور جھگڑا ہوتا، اور ایسا جھگڑا ہوتا کہ اس کو دنیا کی کوئی عدالت حل نہیں کر سکتی ہے، کوئی عدالت حل نہیں کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم احمد میں، ایسا ہی وراثت کے کیس اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو حل نہیں کر سکے، اور اللہ کے رسول نے وارننگ دیا، کہا انکم تختصمون الیہ، کہ تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو۔ یہ جھگڑا کیا تھا؟ وراثت کا تھا۔ مسلم احمد میں اضافہ ہے فی مواریث بینہما، یہ وراثت کا مسئلہ تھا جو دونوں لے کر آئے تھے بھائی، یہ کہتا تھا میرا، یہ کہتا تھا میرا تھا، اور لیسا بینہما بینا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کیسے فیصلہ کرے گا کوئی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ صرف چرزبانی ہے، پتہ نہیں کس کی بات سن کے میں کیا فیصلہ دے دوں، ہو سکتا ہے غلط فیصلہ ہو جائے، اگر مجھ سے غلط فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے یہاں تم کو بھرپائی کرنی پڑے گی، یہ فیصلہ نہیں اور یہ آگ کا ٹکڑا میں تم کو دے رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے ڈرایا ان کو تو دونوں بھائی کیا کہنے لگے؟ اللہ کے نبی یہ اس کو دے دو، وہ بولنا نہیں اس کو دے دو۔ تو اللہ کے رسول نے کیسے مسئلہ حل کیا؟
فیصلہ نہیں ہو پایا, صلح کیا, کہا اذهبا ثم استحما فاقتسما ثم استحما, کہ ایسا ہے کہ تم لوگ جاؤ اور اس پراپرٹی کے 2 ٹکڑے کر لو, آدھا تم لے لو اور آدھا تم لے لو. اور کیسے لے لو؟ ثم استحما, گوٹی ڈال کے لے لو. کبھی کبھی ایک پراپرٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو اس کو بھی لے کے جھگڑا ہوتا, میں ادھر کا لوں گا یا ادھر کا لوں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 ٹکڑے کر لو, پھر قرآن اندازی کر لو جس کی قسمت میں جو آئے, اور دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دو, کیونکہ یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں کس کا کیا حق ہے, یہ تو صلح ہو رہی ہے. اس کو صلح کہتے ہیں, فیصلہ نہیں کہتے ہیں, قضا نہیں ہے, صلح ہے. یہ اللہ کے رسول جس سے بڑا کوئی جج نہیں ہو سکتا, وراثت کے کیس میں فیصلہ نہیں دے سکتے, صلح کرنا پڑ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر ہوئی, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. آج ہندوستان کی عدالتیں جو انگیج ہیں, کہا جاتا ہے کہ اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں, فیصلہ نہیں ہو پاتا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وراثت پراپرٹی کے کیسز بھرے پڑے عدالتوں میں, جج لوگ ان کو سالو کرنے میں پریشان ہیں. آپ جا کے کسی بھی وکیل سے معلوم کر لیں, بڑی تعداد میں جو کیسز ہیں عدالتوں میں, وہ شاید دوسرے نمبر پر پراپرٹی کے کیسز ہیں. اتنا زیادہ مصروف کرے, یہ نوبت ہی نہیں آئے گی اگر بر وقت ہم بانٹ لیں, تو بر وقت تقسیم ہو جائے تو نوبت نہیں آئے گی. تو معاملہ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ تقسیم نہیں ہو پاتی ہے صحیح سے, بلکہ خاندان بکھر جاتا ہے. ایک دوسرے کے بٹوارے کے بعد دیکھیے آپ, گھر میں بٹوارے کے بعد پھر بھائیوں میں وہ پیار نہیں رہتا. بٹوارے کے بعد ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بٹوارا صحیح طریقے سے ہوا, اس پر کوئی سہمت نہیں, کسی کو اطمینان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے تاخیر کیا. اس لیے میرے بھائیوں بر وقت بانٹنا چاہیے. اچھا, آج کے زمانے میں اگر ہم یہ کہیں کہ بر وقت بانٹ لو, تو کچھ لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک حویلی باپ بنا کے گیا, اپنا خون پسینہ بہا کے ایک گھر بنایا, اور آج مر گیا, تم اس کو توڑ رہے ہو, باپ کی نشانی ہے, اس کو بانٹنے کے لیے بیچنا پڑے گا, توڑنا پڑے گا. اس کو مت توڑو, پریوار روئے گا, پریوار آنسو بہائے گا, اماں روئے گی. سمجھ رہے, یہ باتیں ہوتی نا میرے بھائیوں. آج تو صرف اماں روئے گی, آج تو پریوار صرف آنسو بہائے گا, لیکن اگر آج تم نے تقسیم نہیں کیا تو کل اسی پریوار میں خون بہے گا. جو لوگ آنسو نہیں بہاتے ہیں, آگے چل کر ان کی قیمت خون سے چکانی پڑتی ہے. جھگڑے ہوتے ہیں, خون خرابہ ہوتا ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, کورٹ کچہری تک معاملہ جاتا ہے, پورا خاندان ذلیل ہوتا ہے. اگر ٹائم پہ تھوڑا سا رو لیے ہوتے اور بڑھ جانے دیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. لیکن ان چند آنسوؤں کو بچانے کی خاطر, ان کو روکنے کی خاطر کتنی بڑی قربانی یہ پریوار دیتا ہے. خاندان بکھر جاتا ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے, مرڈر تک ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ آدمی برداشت کرتا ہے, لیکن بر وقت تقسیم کر کے رونا برداشت نہیں. کتنی اچھی بات ہے. تو یہ چیزیں بھی خاندان کو بکھیرتی ہیں, خاندان میں اختلاف پیدا کرتی ہیں. اس لیے مالی اعتبار سے کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے پریوار میں. جس کا زندگی میں باپ کو دینا سب کو دے, وفات کے بعد فوراً وہ پیسہ بڑھ جانا چاہیے, اس میں ذرا سے بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے, ورنہ خاندان ٹوٹے گا. سمجھ رہے, اگر پیار محبت سے نہیں بٹے گا تو کل لڑائی جھگڑا ہوگا, اس کے بعد بانٹنا پڑے گا, وہ بھی صحیح سے کوئی دنیا کی کوئی عدالت نہیں بانٹ پائے گی. جب زیادہ لیٹ ہو جائے گا تو صلح ہی کرنا پڑے گا. آگے بڑھتے ہیں. وراثت میں نے لاسٹ میں رکھا ہے اس کو, جوائنٹ فیملی میں آخری نقطے میں اس کو پیش کروں گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز ہے جو گھروں کو توڑتی ہے, وہ طاقت کا تصادم ہے. یعنی گھر کا ہر آدمی مالک بنا ہوا ہے, ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے. بھائی باپ چاہتا ہے میری چلے, بیوی چاہتی ہے میری چلے, تو ایسا گھر ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء, کہ جو آدمی ہے یہ مرد پر قوام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اضافی فضل عطا کیا ہے, اس کو فضیلت برتری دی ہے, اور پورا گھر کا خرچ بھی چلاتا ہے وہ, اس لیے قوام مرد ہے, گھر کا مالک مرد ہے. جس گھر میں مرد کی جگہ عورت حکومت کرے وہ گھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہے گا. اگر آپ کو اپنی رشتہ کرنا نا تو سب سے پہلے یہ پتہ کر لو اس گھر میں کس کا راج چلتا ہے, عورتوں کا چلتا ہے یا مردوں کا چلتا ہے. اگر عورتوں کا چلتا ہے بہت دور بھاگو, ایسے گھر کے قریب مت جاؤ, ورنہ بیٹا ہو یا بیٹا جس کا رشتہ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. خود صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ سے فرماتے ہیں کہ وہ قوم کبھی بھی
کامیاب نہیں ہو سکتی جو کسی عورت کو حکمرانی سونپ دے. تو گھروں کی بھی حکمرانی، گھروں کی بھی قیادت آدمی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. ایسے گھروں میں کبھی رشتہ مت کرنا جس گھر میں عورت راج کرتی ہے، کبھی نہیں کرنا. سب سے پہلے یہی پتا کرو اس میں حکومت کس کی چلتی ہے، اس میں باتیں کس کی سنی جاتی ہیں. اگر عورت گھر چلا رہی ہے، ارے بھائی ایک گھر ہے، باپ مر گیا، کوئی آگے پیچھے نہیں، عورت کما کھا رہی ہے، الگ بات ہے. لیکن باپ زندہ ہے، گھر کا اغوا زندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کو بالکل سلیپنگ موڈ پہ ڈال دیا ہے اور سارے فیصلے بیوی کر رہی ہے. ایسا گھر صحیح گھر نہیں ہے. ایسے گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی، صرف جھگڑے و فساد ہوں گے. اس لیے طاقت کا توازن ہونا چاہیے، تصادم نہیں ہونا چاہیے. فیصلے کا حق جو ہے شوہر کو ہونا چاہیے، بیوی کو نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو نہیں ہونا چاہیے، باپ کو ہونا چاہیے. اس کو پورے پریوار کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا اغوا، یہ ہمارا قائد، یہ ہمارا گھر کا رہنما ہے، اس کے انڈر میں، اس کی ماتحتی میں ہم کو رہنا ہے. یہ خاندان بھی ایک ادارہ ہے اور ادارے کا ایک سربراہ ہونا چاہیے. بغیر سربراہ کے یہ ادارہ، یہ خاندان نہیں چل سکتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. یہ لڑائی جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا اگر آپ نے کسی ایک کو قیادت نہیں سونپی تو، اور وہ بھی مرد کو، بچوں کے باپ کو، بیوی کے شوہر کو. یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیو. اگر ایسا نہیں رہا تو گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. یہ چھٹی وجہ ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کی کہ اس میں حکومت عورتیں کر رہی ہیں یا بچے کر رہے ہیں، چھوٹے لوگ فیصلے کر رہے ہیں. نہیں، فیصلے بڑوں کے ہونے چاہیے، فیصلے باپ کے ہونے چاہیے. بیٹے کمانے لگے، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، کتنے بھی بڑے بن جائیں، لیکن باپ زندہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. اس سے پوچھ کر، اس کے رائے مشورے سے فیصلے ہونے چاہیے. بیٹا مالی اعتبار سے مضبوط ہو گیا، اس کا مطلب نہیں کہ باپ سے بڑا ہو گیا ہے، بہت بڑا چالاک ہو گیا ہے، اب وہ فیصلے کرنے لگے. باپ کو بالکل ریٹائر کر دے. تم ریٹائر ہو گئے، گھر پہ بیٹھو. ارے ٹھیک ہے، کام سے ریٹائر ہو گیا، لیکن فیصلے تو ریٹائر نہیں ہوگا، نہیں کر سکتے نا. اس کو گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرے گا، اس کے فیصلے چلیں گے، اس کی حکمرانی رہے گی، اس کی قیادت رہے گی جب تک باپ زندہ ہے. باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کا نمبر آتا ہے. بیٹے کتنے بڑے ہو جائیں لیکن باپ کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے. لیکن آج حال یہ ہے کہ ایک باپ جو انگلی پکڑ کے بیٹے کو چلنا سکھاتا ہے، اتنا بڑا بناتا ہے. صرف دنیا میں باپ ہی ایک ایسا واحد آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ کسی کے بارے میں کہ مجھ سے بڑا بن جائے. وہ اپنے بیٹے کو مجھ سے، باقی کوئی کسی کو اپنے سے بڑا بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا نا. صرف باپ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا بن جائے. آپ کا دوست ہے، آپ اس سے بڑے بن جائے، اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. لیکن باپ سے بیٹا بڑا بن جائے، باپ کا سینہ چڑھا جاتا ہے. باپ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑا بن گیا. لیکن یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ یہ بڑا بننے کے بعد باپ کو چھوٹا کر دیتا ہے، اس کو گھر پہ بٹھا دیتا ہے. اب باپ ریٹائر ہو گئے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے. یہ باپ کبھی بھی، اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے. یاد رکھیں آپ، بچپن میں کبھی بھی اولاد کو نہیں بولنا چاہیے کہ ماں باپ نے بچپن میں جس طرح سے ہم کو پال پوس کے بڑا کیا ہے وہ آپ لوٹا نہیں سکتے ہو. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ چھوٹے بچہ اگر کھانا نہیں کھاتا، دیکھیے ماں باپ کتنے ٹینشن میں آتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ باپ کی اہمیت کیا ہے بیٹے کو تب سمجھ میں آتا ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے. اور جب اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تب اس کا باپ زندہ نہیں رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا کر سکے. وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. بہت دیر میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کیا ہوتا ہے. جب تک خود آدمی باپ نہیں بنتا ہے اور باپ کے مسائل سے جوجھتا نہیں ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ باپ کا ٹینشن کیا ہوتا ہے، باپ کیا ہوتا ہے، کس چیز کا نام ہے. اس لیے میرے بھائیو، ماں باپ کا قدر کرنا چاہیے. بچپن میں انہوں نے جس طرح سے پال پوس کے بڑا کیا، بڑھاپے میں تو مجھے کبھی نہیں لوٹا سکتے. بچپن میں کیا ہوتا ہے، ایک بچہ پیشاب کر دے، ماں اس پہ سو جاتی ہے. بلکہ اگر بچہ پیخانہ نہ کرے نا تو ماں باپ کو ٹینشن ہو جاتا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے کہ بھئی یہ تو پیخانہ نہیں کر رہا. آپ سوچیے، ٹینشن میں آ جائیں گے. لیکن یہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بستر پر لیٹ جائیں اور وہیں پیشاب پیخانہ کرنے کی نوبت آ جائے، تو اگر 2 دن پیخانہ نہ کرے تو بچوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ بیٹے بھی ماں باپ کا پیشاب پیخانہ صاف کرتے بڑھاپے میں، کرتے بھی ہیں، اس سے انکار نہیں. لیکن اس پیار سے نہیں کر سکتے جس پیار سے ماں باپ نے بچپن میں ان کا پیشاب پیخانہ صاف کیا. ماں جب بچے کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے تو کھلاتی رہتی ہے، اس کو ہنساتی رہتی ہے، اس کو فیل نہیں ہوتا. آپ سوچیں کسی ماں کو دیکھا آپ نے اپنے بچے کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے، اس کو گود میں لے کے کھلا کے دلار کر کے. لیکن یہی بیٹا کل اپنی ماں کا پیشاب پیخانہ صاف کرنے کی نوبت آئے تو اس پیار سے نہیں کر سکتا. وہ کر سکتا ہے لیکن یہ پیار نہیں لوٹا سکتا. تو کبھی بھی اولاد اپنے ماں باپ کا احسان نہیں چکا سکتی. اس لیے ان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے، اپنی حد میں رہنا چاہیے. ماں باپ کو کبھی ٹیک اوور نہیں کرنا چاہیے. کبھی اگر لگے بھی
کچھ ہمارے ساتھ ماں باپ غلط کر رہے ہیں تو شریعت کی طرف جانا چاہیے, اپنے من سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کرتے کبھی ماں باپ سے بھی زیادتی ہوتی ہے, لیکن اس کا فیصلہ قرآن و حدیث سے ہوگا, تمہارے اپنے تجربے سے نہیں ہوگا, تمہارے ٹیلنٹ سے نہیں ہوگا, قرآن و حدیث سے ہوگا. کہنے کا مطلب یہ کہ گھر تبھی سلامت رہے گا جب گھر میں بڑوں کا راج ہوگا, بڑے راج کریں گے, ان کی حکومت ہوگی, ان کی قیادت ہوگی, تب گھر سلامت رہے گا. آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز, بس اس کے بعد 3 چیزیں اور رہ گئی ہیں. 7واں سبب جو گھر کو توڑتا ہے ہمارے یہاں, وہ ہے ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھنا, اس کے مطابق اس کے ساتھ تعامل نہ کرنا. ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے, ایک جیسے ایک سانچے میں سب ڈھل کے نہیں آئے. گھر تبھی چل سکتا ہے جب دوسرے کے مزاج کا خیال رکھا جائے. آپ دیکھیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک بیٹی اللہ کے رسول کو دی, اور ایک دوسری بیٹی زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی, شادی ہو گئی. صحیح بخاری کی روایت ہے, اسما کہتی ہیں کہ جب زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس نوکر چاکر کچھ بھی نہیں تھا, کوئی مال و دولت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, خالی فقیر آدمی تھے. لیکن سب سے بڑے آدمی نے اپنی بیٹی ان کو دے دیا, کیونکہ آگے چل کے وہ جنتی صحابی بنے. 10 عشرے مبشرہ میں آتے ہو. جب شادی ہوئی تھی تب جنتی صحابی ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا, لیکن ابو بکر صدیق کی جو تجربہ تھا, شخصیتوں کو پہچاننے کا جو ملکہ تھا, کہ انہوں نے جس کو بھی اپنی بیٹی دی وہ آگے چل کے بہت بڑے آدمی بنے, جبکہ شادی کے وقت بڑے نہیں تھے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پہ کبھی کھانا نہیں بنایا تھا, وہ نوکرانیاں باندیاں کھانا بناتی تھیں. شادی ہونے کے بعد پہلی بار کھانا بنانا پڑا, پڑوس کی لڑکیوں کو بلا کے کھانا بنانا سیکھا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور کھانا بنا کے اپنے شوہر کو کھلا رہی ہیں, اپنے شوہر کا جو گھوڑا تھا اس کو بھی کھانا دے رہی ہیں. گھر میں پانی بھرنے کا کام بھی خود ہی کر رہی ہیں, کوئی نوکر چا کر رہی ہے. پانی بھرنا آج کے زمانے میں نہیں, ٹوٹی کھول دیا آپ نے, بھائی جا کے کسی کنویں سے بھر کے پانی لا کے گھر میں اسٹور کرنا. اور جا کے دور دراز سے لکڑیاں بھی ڈھو کے سر پہ لاد کے لا رہی تھی. اتنا کام جیسے کوئی باندی نوکرانی جو کام کرتی نا, ویسی لائف اسٹائل تھی. لیکن اس کے باوجود بھی شوہر کے ساتھ وفاداری دیکھیے آپ, کہ ایک مرتبہ اللہ راستے میں سر پہ جو ہے لکڑیوں کا گٹھر لاد کے لا رہی تھی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب مجھ کو دیکھا تو فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ, آپ نے اپنی سواری بٹھائی تاکہ مجھے سوار کر لیں, کیونکہ رشتہ میں سالی لگتی تھی. اور اللہ کے نبی کو ترس آیا کہ بھئی بیچاری لکڑی لاد کے جا رہی ہے, گھر پہ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ کے نبی اکیلے بھی نہیں تھے, مَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ أَصْحَابِهِ, اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے, ایک پوری ٹیم تھی. تو اسما کیا کہتی ہیں, دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے, اسما کے الفاظ کیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بٹھایا تاکہ اسما کو سوار کر کے ان کے گھر تک ڈراپ کر دیں. بیچاری تھکی ہے, لاد کے گٹھر لے کے جا رہی ہے. اسما کیا کہتی ہیں, بخاری کے الفاظ ہے, فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ, مجھے شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں, میں اکیلی چل رہی تھی وہی ٹھیک تھا. کہتی ہیں وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتُهُ, مجھے اپنے شوہر زبیر کی غیرت یاد آ گئی کہ یہ ان کو اچھا نہیں لگے گا. آپ سوچئے شوہر کے مزاج کا کتنا خیال رکھنے والی, شوہر کو اچھا نہیں لگے گا, اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی پیشکش کو رد کر دیا, نہیں بیٹھی. اللہ کے نبی کھڑے ہو کے آگے چلے گئے. آپ بتائیے, اللہ کے رسول ہیں, آپ کے ساتھ صحابہ ہیں, صرف اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہی کہ میرے شوہر کو تکلیف ہو جائے گی. اور آج کے گھر کی بیویاں یا بیٹیاں, کوئی بھی گھر میں آ گیا اس کو کھانا پانی دینا, اس سے بات کرنا, کوئی بول دے کہ تمہارا دل کتنا گندا ہے, تمہاری سوچ کتنی گندی ہے, یعنی اس کی غیرت کا کوئی خیال نہیں ہے. باپ کی غیرت کا, شوہر کی غیرت کا, آپ جس سے چاہو بات کرو, جس کو جو چاہو جس کے ساتھ پیش آؤ. تو یہ دیکھیے, ایک شوہر ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے تاکہ گھر میں اختلاف کی نوبت نہ آئے. ایک اور واقعہ دیکھیں, صحیح مسلم سے, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, صحیح مسلم کا واقعہ ہے کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا, زبیر رضی اللہ کا جو گھر تھا نا, بڑا گھر تھا, اور سامنے جگہ خالی تھی, اور شاید وہاں پیڑ یا کوئی دیوار تھی جس کا سایہ تھا. تو ایک فقیر آدمی آتا ہے گھر پہ, اور کیا کہتا ہے یا ام عبداللہ انی رجل فقیر, کہ اے ام عبداللہ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر. اسما سے کہتا ہے فقیر آدمی کہ اے ام عبداللہ, میں فقیر آدمی ہوں,
اردت ان ابیع فی ظل داری کا، یہ جو آپ کے گھر کے سامنے جو سایہ ہے، جو چھاؤنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں اپنا دھندا لگاؤں، کچھ چیز بیچنا چاہتا ہوں. جیسے کوئی ٹھیلے والے نا کہیں بھی کھڑے ہو کے بیچتے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ پرمیشن دے دو، میں آپ کے گھر کے سامنے اچھی سی جگہ میں یہاں ٹھیلا لگاؤں گا، تھوڑا سا کچھ بیچوں گا. تو اسما کیا کہتی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میں نے اجازت دے بھی دیا تو میرے شوہر زبیر آئیں گے تم کو بھگا دیں گے، کھدیڑ دیں گے یہاں سے. کہا مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر میرے شوہر آئیں گے، اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ کہتی ہے کہ ان رخصت لک ابا ذاک زبیر، اگر میں نے الاؤ کر بھی دیا تو زبیر آئیں گے بھگا دیں گے تم کو یہاں کھڑے نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ غیرت مند آدمی تھے. لیکن ان کو ترس آتا ہے، اسما کو ترس آتا ہے کہ بیچارہ فقیر، اس کی مدد کرنی چاہیے، تھوڑا ٹھیلا لگا لے گا، بیچ لے گا تو کیا اس کا بگڑ جائے گا. تو کہتی ہے ایسا کرو کہ جب میرے شوہر آ جائیں گے تو شام کو آنا، اور میرے شوہر کے سامنے بولنا کہ یہاں میں اپنا دھندا لگانا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں. وہ فقیر شام کو آیا، اور زبیر رضی اللہ عنہ بڑے بارور شخصیت تھے، بڑے بہادر تھے. صحابہ میں شاید اتنا بہادر کوئی نہیں تھا. میدان جنگ میں جب یہ اترتے تھے تو لاشیں گرا دیتے تھے، بڑے بہادر تھے زبیر رضی اللہ عنہ، اللہ کے ان کے رشتہ دار بھی تھے. تو دوبارہ فقیر آیا اور ہمت نہیں ہے زبیر سے بات کرنے کی، وہ مخاطب کر رہا ہے ان کی بیوی کو اسما رضی اللہ عنہ، اور کیا کہہ رہا ہے کہ انی رجل فقیر اردت ان ابیع فی ظل داری کا. پھر وہی بات کہتا ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، آپ کے گھر کے سامنے جو سایہ ہے یہاں میں کچھ بیچنا چاہتا ہوں. فقالت ما لک بالمدینۃ الا داری. تو اسما رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، ڈانٹا، کہا پورے مدینہ میں تجھے میرا ہی گھر ملا. بہت تیزی سے ڈانٹا، کہا پورا مدینہ میں تجھے میرا گھر ملا، نکل یہاں سے، تجھے نہیں دھندا لگانے دیں گے یہاں پہ. تو ان کے جو شوہر تھے وہ تھوڑا متوجہ ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا، فقال لها الزبیر. تو ان کے شوہر زبیر نے کہا ما لک ام تمنعی رجلا فقیرا یبیع. کہا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، فقیر آدمی بیچارہ کچھ کمانا چاہتا ہے، بیٹھنے دو، کیا بگڑ جائے گا. انہوں نے پرمیشن دے دیا. اگر اسما نے پرمیشن دیا ہوتا تو اس کو بھاگنا پڑتا. اسما رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کا مزاج سمجھتی تھی، وہ چاہتی اس فقیر کی مدد ہو، لیکن وہ جانتی تھی اگر میں نے اس کو الاؤ کیا تو میرا شوہر اس کو کھدیڑ دے گا. اس لیے جب وہ وہ بندہ جب آیا تو پہلے ڈانٹا اس کو، اندر سے نہیں ڈانٹا، وہ اپنے شوہر کو منوانے کے لیے ڈانٹا کہ میں اگر اس کو بھگاؤں گی تو میرا شوہر بٹھا دے گا، اور میں نے اگر بول دیا کہ بیٹھو یہاں پہ تو شوہر بھگا دے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ دیکھیں مزاج کو کیسے سمجھنا چاہیے، کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، ایک شوہر کے مزاج کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، سیکھو. اتنی یہ پرابلم بہت بڑی پرابلم ہو سکتی تھی. انہوں نے الاؤ کیا ہوتا، شوہر نے بھگایا ہوتا، اس کو لے کے جھگڑا ہوتا، پتہ نہیں معاملہ کہاں کرتے جاتا. لیکن کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے حل کیا مسئلے کو. شوہر کی محبت بھی برقرار ہے، غیرت بھی برقرار ہے، غریب کی مدد بھی ہو رہی ہے، سب کو سارا معاملہ چل رہا. تو اس طرح سے ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے کہ مزاج کیا ہے. عورت ہو یا شوہر ہو، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے. ہم مزاج کا خیال نہیں رکھتے، اپنے مزاج کے حساب سے چلنا چاہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. ایک آدمی سے آپ کا رشتہ ہوا، پوری طرح سے اس کی فکر، اس کی سوچ آپ کی سوچ سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، وہ کرنا چاہیے. ایسے ہی رشتے چلتے ہیں، ورنہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کہیں بھی سمجھوتا نہیں کرو گے، کہیں بھی ایک دوسرے کی غیرت کا، اس کی عزت کا خیال نہیں کرو گے تو رشتہ نہیں چل پائے گا. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں چیز کیا ہے گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ؟ اولاد کی غلط تربیت. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. صحیح تربیت نہیں کریں گے تو کل یہ اولاد بڑی ہو کے منمانی کرے گی. اور صحیح تربیت کریں گے کتنا بڑا بینیفٹ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. اس میں ایک کیا ہے؟ او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک لڑکا جو باپ کے مرنے کے بعد بھی دعا کرتا رہتا ہے. جب اولاد نیک ہوتی ہے تو نہ صرف زندگی میں گھر بسا رہتا ہے، باپ مر بھی جاتا ہے تو بھی تعلق نہیں ٹوٹتا بیٹے کا، تو بھی بیٹے کا تعلق بنا رہتا ہے. لیکن اگر اولاد نیک نہ ہو تو مرنا موت تو دور کی بات، زندگی میں بھی تعلق نہیں بنتا. بیٹا جیسے بڑا ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں دے گا، ڈاکٹر، انجینئر، پتہ نہیں کیا کیا بنائے گا. وہ بننے کے بعد سب سے پہلا دھکا کیا لگتا ہے؟ گھر ویران ہو جاتا ہے. یہ پنچھی اڑ جاتے ہیں.
کوئی امریکہ میں جاب کر رہا ہے، کوئی وہاں، یہ بیچارہ ترس رہا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، اور پڑھا لکھا کے اتنا بڑا کیا تھا بچوں کو تاکہ میرا بیٹا کامیاب ہو، کامیاب ہوا تو باپ کو پہچان نہیں رہا، اس لیے کیونکہ دین کی تعلیم نہیں دیا۔ ہم نہیں کہتے ڈاکٹر مت بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دو تاکہ تمہاری عزت کرے، تمہارا احترام کرے۔ آپ ہم لوگ نیٹ پہ کیسی کیسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ باپ مر گیا اور بیٹا وکیل کو لا کے انگوٹھا لگا رہا ہے پیپر کاغذات پہ، لاش پڑی ہوئی انگوٹھا لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بہت سارے ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ باپ کو پوسٹ مارٹم سے بچانے کے لیے کتنا لاس، کتنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی وجہ سے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، پراپرٹی کے کچھ مسائل لیتے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ میرے والدین کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، بھلے میرا نقصان ہو جائے، لیکن یہ پڑھی لکھی اولاد یہ کاٹ پیٹ کے برابر کر دیں گے۔ ہم نہیں کہتے کر سکتے پوسٹ مارٹم، اس کی ضرورت ہو، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اولاد جو ہے اگر دیندار ہے تو ماں باپ کا زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی اس کا احترام کرتی ہے، اور دیندار نہیں ہے تو مرنے کے بعد دور کی بات ہے، زندگی میں کوئی احترام نہیں، بلکہ وہ اولڈ ایج ہوم میں لے جا کے شفٹ کر دیتے، گھر میں رکھتے بھی نہیں، کہتے ہیں بڈھے گھر کا شو خراب کرتے، بھائی خود بھی بگڑا ہے اور بگڑی ہوئی عورت لے کر آئے گا، اور یہ دونوں طے کریں گے کہ یہ بڈھا گھر میں نہیں رہے گا، اس کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں گے۔ کتنا بڑا پاپ، کتنا بڑا ظلم ہے بتائیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے یہاں معاملہ بہت کم ہے، لیکن یہ بڑھتے جا رہا ہے۔ اگر تعلیم ہم نے روک دیا، بچوں کی تربیت روک دیا، تو یہ معاملہ اور بڑھے گا، لیکن اگر بچہ تعلیم یافتہ ہو کبھی بھی اپنے ماں باپ کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں باپ کو کتنی بڑی بیماری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور بھیک مانگ کے 1-1 روپیہ اکٹھا کر کے علاج کرائے گا، لیکن وہ کسی اور گھر میں شفٹ نہیں کرے گا، ماں باپ کو گھر نہیں ٹوٹنے دے گا وہ۔ اس لیے ماں باپ کو دین کی تعلیم دو، دین کی تعلیم نہیں دو گے تو یہ بیٹا بھی تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دے گا، اور یہ بیٹی بھی بڑی ہو کے میرا جسم میری مرضی کے کا نعرہ لگائے گی، ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھے گی نا، جہاں چاہے گی بھاگ نکل جائے گی۔ اور پھر اس باپ کے دل سے پوچھو، بڑا ہو کے 15-16 سال جس اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا، اور اس کے سامنے گراتے ہوئے کسی کا ہاتھ پکڑ کے نکل جائے تو کیا بیتتی ہوگی اس کے باپ پر؟ قصور کس کا؟ اس باپ کا قصور ہے، اس کو یہ تربیت دیا کہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے وہ بھاگ جائے، گھر ٹوٹ جائے، پورے گاؤں میں اس کی ذلت ہو جائے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اولاد کو دینی تربیت نہیں دی ہے۔ آپ جو چاہیں انہیں ڈاکٹر، انجینئر، سب کچھ بناؤ، لیکن دین سے بھی جوڑے رکھو، مسجد سے جوڑے رکھو، علماء سے جوڑے رکھو، تاکہ ان کا ذہن دیندارانہ رہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو ہمیں دیکھنے سننے کو ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 9ویں چیز، خاندان بکھرنے کا یا گھر ٹوٹنے کا نواں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بعض افراد ایک ہی عمل دیکھ کر پورا فیصلہ کر دیتے اسی پہ۔ کسی دن کوئی اچھا کام کیا، اب وہ اس کی ہزاروں غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتے، یا کوئی ایک غلطی دیکھی تو ہزاروں خوبیوں سے آنکھیں بند کر دیتے۔ بھئی بیوی ہے، کبھی اس سے غلطی ہو گئی، غصہ آ گیا، آتا ہے غصہ، آنے دو، لیکن آپ فوراً کمپیئر کرو کہ آج اس نے غلطی کی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس نے اچھائیاں کی ہیں وہ زیادہ ہے یا یہ غلطی زیادہ ہے؟ اگر وہ غلطی بڑی ہے تو بے شک وہ سزا کی مستحق ہے، لیکن اگر وہ غلطی چھوٹی ہے، اچھائیاں اس کی زیادہ ہیں تو اگنور کرو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑا پیارا اصول بیان کیا اللہ کے نبی نے۔ یہ اصول صرف فیملی پر نہیں، کمپنیوں میں، اداروں میں، آفسوں میں، ہر جگہ اپلائی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی آدمی کسی عورت سے دشمنی نہ پالے، بغض نہ رکھے، ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کوئی ایک بات ناپسند لگ رہی ہے تو دوسری بات اچھی بھی تو لگ رہی ہے۔ تو ایک بات ناپسند آئی، اس کی بنیاد پر آپ نے پورا گھر توڑ دیا، گھر کو توڑ دیا آپ نے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسری اچھائیاں بھی ہیں۔ آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، باس نے آپ کو برا بھلا بول دیا، آپ نے استعفیٰ دے دیا، ریزائن دے دیا، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آج اس نے غلط بولا ہے تو آج سے پہلے اچھا کتنا بولا ہے۔ آپ کہیں بھی کسی بھی لوگوں کی کسی بھی جماعت میں ہو کر کسی نے کچھ کہہ دیا، فوراً کمپیئر کرو کہ اس نے آج غلط کیا، لیکن کیا صرف اس نے غلط ہی کیا ہے؟ روزانہ غلط ہی کرتا ہے، اس نے اچھا بھی کیا؟ اگر اس کی اچھائیاں زیادہ ہیں تو اگنور کرو، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس سے کیا ہے؟ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر ایک ایک بات لے کے آپ ڈیسیژن لوگے تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے بڑا پیارا اصول دیا ہے کہ ایک بات اچھی لگ رہی ہے تو دیکھو دوسری بات، ایک بات غلط لگ رہی ہے تو دیکھو دوسری بات اچھی بھی لگ سکتی ہے، ایک بات بری لگ رہی ہے دوسری باتیں اچھی بھی لگ سکتی ہیں۔
تو یہ 9ویں چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں. 10ویں اور آخری چیز, ہمارے گھر کو توڑنے کے لیے اس وقت ہمارے سماج میں, ہمارے ہندوستان کے, پوری دنیا کے لحاظ سے نہیں, ہندوستان کے لحاظ سے ہمارے یہاں جو جوائنٹ سسٹم کا جو رواج ہے, جوائنٹ فیملی کا, مشترکہ خاندان کا, یہ بھی فساد کی بہت بڑی وجہ. ہمارے اسلاف میں, بلکہ آج بھی سعودی عرب وغیرہ میں ایسا نہیں ہے. جو سسٹم یہاں چل رہا ہے کہ خاندان کتنا بھی بڑا ہو گیا اور وہ ساتھ میں لدا ہوا ہے. بھائی میں نے شروع میں کہا تھا کہ گھر کا مطلب کیا ہے؟ باپ ہے, اس کی اولاد ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے ماں باپ ہے. یہ چھوٹا سا گھر چل جائے گا. لیکن اب وہ اولاد اور بڑی, اور پوتے پڑپوتے سب ہوتے گئے, بھائی چاچا سب کی شادی, اور سب ایک ساتھ لدے ہوئے ہیں, ایک جگہ کھانا بن رہا ہے, کوئی پرائیویسی نہیں ہے. ایسے گھر کا ستیاناش ہو جاتا. اس میں ہمیشہ جھگڑا, چغلی, غیبت, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. بہت ساری اسلام کی مخالفت ہوتی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھوں. اس کا علاج کیا میرے بھائی؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی جو ہے فوراً, جیسے ایک فیملی الگ ہو رہی ہے, مثال کو آپ نے ایک بیٹے کی شادی کیا, اس کو بیوی کے ساتھ الگ اس کو شفٹ کرے, اس کو پرائیویسی دے, اس کا چولہا الگ کریں, اس کا رہنا سونا الگ کریں, آپ کو اللہ نے پیسہ دیا, اس کا باتھ روم الگ کریں, سب کچھ الگ, اس کو پرائیویسی دیا. پھر آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. جتنی فیملی اتنا گھر ہونا چاہیے, الگ الگ سب کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. لیکن جو ہمارے یہاں جوائنٹ, یہ اصل میں ہم نے ہندوؤں سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. یہ ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے, یہ یہاں کا, اس ملک کا کلچر ہے. یہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو بھی ختم کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ سے ایک بڑی پرابلم جو شروع میں ذکر کر رہا تھا, وراثت کا مسئلہ آتا ہے کہ وراثت میں بٹوارا نہیں ہونے دیتے, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو لے کے چلنا ہے. یہ سسٹم ہمیں وراثت نہیں بانٹنے دیتا ہے, وراثت کی تقسیم کو ڈیلے کر رہا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جیسا کہ شیخ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے سے تعلق بنائے رہ سکتے ہیں, یعنی الگ الگ گھر لینے کے باوجود بھی بہت سارے معاملوں کو اشتراک کے ساتھ آپ نبھا سکتے ہیں. کوئی بزنس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, مشترکہ پارٹنر بن کے آپ بزنس چلاؤ, کیا دقت ہے؟ ایسے بہت سارے معاملات ہیں. کوئی کاروبار ہے, آپ ایک ساتھ کرو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ رہائش ایک ساتھ رہے, یہ معاملہ الگ الگ کرو, چولہا الگ کرو, سب کی اپنی اپنی پرائیویسی ہے, سب کو اپنا اپنا حق دو. اس کے بعد جو کام ہو سکتا ہے ایک ساتھ وہ کرو, جو جس کو کرتے ہوئے آپ اسلامی تعلیمات میں بھی عمل کر سکتے ہیں. بزنس ایک ساتھ کرو, کاروبار ایک ساتھ کرو, آپ کا کھیت کھلیان ہے اسے بھی ایک ساتھ رکھو, کوئی دقت نہیں. لیکن جو چیزیں مسئلے کھڑا کرتے ہیں ان کو فوراً الگ کرو. اور وراثت آپ فوراً تقسیم کرو. اس میں تقسیم کرنے کے بعد آپ آپسی سمجھوتے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہو. جب آپ کا من نہیں کہ آپ الگ کر سکتے ہو, کیونکہ بٹوارا ہو چکا ہے. لیکن اس کو ڈیلے مت کرو, اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات اور ہے کہ میں بات اسی پہ ختم کروں گا کہ بٹوارے کا, جوائنٹ فیملی سسٹم سے ہٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رشتوں کو بھول جاؤ. بانٹنے کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی رشتہ داری ختم ہو رہی ہے. بھائی صحابہ کا ہم دیکھتے ہیں, ایک گھر کا تو الگ بات ہے, اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے تھے, شادی کرنے کے بعد بھی نہیں بولتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ عجیب معاملہ ہے. یعنی جوائنٹ فیملی کو ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ٹوٹنا نہیں چاہیے, لے کے چلنا چاہیے. اور جب بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جہاں یہ اس کا اصل گھر وہ ہے, اس کو اس گھر سے نکال کے باہر کر دیتے. حالانکہ ہر لڑکی کا پرماننٹ گھر اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے. اس کے سسرال کا کیا ٹھکانا, کل کو طلاق دیا کہاں جائے گی وہ؟ اس کا پرماننٹ, کسی بھی لڑکی کا پرماننٹ گھر اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے, اس کے شوہر کا گھر نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کا بیٹا بڑا ہو گیا, وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے, وہ بھی ماں بھی وہاں رہے گی. لیکن جب تک اس کے بیٹے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہیں, اس کے باپ کے گھر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, اس کے شوہر کے گھر کا کوئی بھروسہ نہیں. کل طلاق ہو جائے کہاں جائے گی وہ؟ باپ کے پاس ہی آنا اس کو. اس لیے ہر عورت کا پرماننٹ گھر اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے. لیکن ہمارا یہ ظالم معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ بانٹیں گے نہیں, اور بیٹیوں کو اٹھا اٹھا کے دوسرے گھر شفٹ کر رہا ہے, یہاں پراپرٹی میں ان کا حصہ ختم کر رہا ہے. کیوں؟ یہ کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے بھائی کہ اپنی اولاد کا جہاں یہاں حصہ آپ نے ختم کر دیا؟ کیوں ختم کر دیا آپ نے؟ تو ہمارے اسلاف جو تھے, صحابہ تھے, وہ بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد بھی پراپرٹی میں حصہ دیتے تھے. آپ دیکھیے بٹوارا ایک ساتھ نہیں رہتے تھے, جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا, لیکن یہ پیارا محبت کہ سب کو ان کی حقوق ملتے تھے. حتیٰ کہ شادی ہونے کے بعد یعنی وراثت سے ہٹ کے بھی, ابھی میں واقعہ سنایا کہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اتنا سارا کام کرتی تھی, زبیر سے شادی ہو گئی تھی. شادی کے بعد انہوں نے اپنے ابا سے شکایت نہیں کی, ابو بکر صدیق سے, کہ ابا مجھے کس گھر میں ڈال دیا, اتنا کام کرنا پڑتا ہے. لیکن جو واقعہ پیش آیا تھا, جو میں نے سنایا, اس واقعے کی خبر جب ابو بکر صدیق کو پتہ چلی تو وہ فوراً ایک غلام لے کر آئے اپنی بیٹی کے پاس.
اور کہا بیٹا آج سے تمہارا کام یہ کرے گا, تم بہت تھک جاتی ہو, مجھے پتہ چلا. تو اسما کیا کہتی ہے, بخاری کے الفاظ کیا, اسما کہتی ہے فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي, ابا نے جب غلام گفٹ دیا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ آج ابا نے مجھے آزاد کیا ہے. ابو بکر صدیق تو بہت سارے غلاموں کو آزاد کرتے تھے, بلال کو آزاد کیا, فلاں کو آزاد کیا, فلاں کو آزاد کیا. بیٹی کیا کہتی ہے کہ جب ابا نے ایک غلام گفٹ کیا تو مجھے فیل ہوا آج ابا نے مجھے بھی آزاد کیا, یعنی اس سے پہلے میں بھی غلاموں جیسی بن گئی تھی, لیکن بیٹے نے جا کے ہیلپ کیا نا, مدد کیا. آپ دیکھیے الگ الگ رہ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, لیکن شادی کے بعد بھی کوئی پرابلم ہے, شوہر کو فون نہیں کیا, اپنے داماد کو زبیر کو فون نہیں کیا, ڈسٹرب نہیں کیا, جا کے پرابلم سالو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور ہمارا حل کیا ہے, یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم لے کے کرے گا, اور شادی کے بعد بیٹی مر رہی ہے, دھس رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہم کو. یہ کون سا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے بھائی, یہ کون سی رشتہ داری نبھانی ہے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کوئی چیز نہیں, اصل ہے رشتہ. آپ الگ الگ کرو گھر, رہائش الگ الگ کرو, لیکن رشتے نبھاؤ, رشتوں کے حقوق ادا کرو. ایسی بہت ساری مثالیں, وقت نہیں ہے. معقل بن یسار تو صحیح بخاری کی روایت ہے, ان کی بہن, انہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہن کی شادی اپنے خرچے سے کی. شوہر نے طلاق دے دیا, بٹھا کے اپنے گھر پہ بٹھا لیا, فوراً لا کے اپنے گھر پہ بٹھا لیا. وہ شوہر آتا ہے کچھ دن کے بعد, معافی مانگتا ہے کہ بھیا پھر سے شادی کرا دو, ایک ہی طلاق دیا تھا, شادی ہو سکتی تھی. بھائی نے بھگا دیا, کہا میں نے اپنی بہن کی شادی کی تھی, تو نے بدتمیزی کی, میری بہن کو پریشان کیا, اب دوبارہ شادی کروں گا نہیں, نکل یہاں سے. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی کیوں روک رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ یہ شادی تم روک نہیں سکتے. تب بھائی نے کہا, معقل رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے الان یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اب میں بیچ میں نہیں آؤں گا, شادی ہو جانے دو. یہ آپ دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, لیکن محبت کتنی ہے. آج اگر بہن کو طلاق ہو جائے, ہمارے گھر پر آئے, ہم کیا حال کریں گے اس کا پتہ. لیکن یہ صحابہ نے کیا حال کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ نہیں رہتے تھے, لیکن باپ نے 9 بیٹیوں کو چھوڑ کے شہادت حاصل کی, ان 9 بیٹیوں کو پال پوس کے ایک بھائی نے اکیلے بڑا کیا. تو بٹوارے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بالکل الگ کر دو, بلکہ میں بات ختم کرتا ہوں. یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مثال میں نے پیش کیا, انہوں نے ایک اسپیشل گھر بنوا کے رکھا تھا بیک اپ کے طور پہ. کیا کہ اگر میری کسی بیٹی کو طلاق ہو گیا تو بیٹی یہاں کی رہے گی. آپ سوچئے اتنا خیال رشتوں کا, آپ کیا سمجھتے ہو یہ ظالمانہ نظام ہے اسلام کا, جو کہتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے سے دقتیں آتی ہیں. تو اس کا مطلب نہیں کہ رشتوں کا مخالف ہے. آج ہمارے یہاں شاید ہی کوئی ایسی مثال ملے کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کا کوئی بیک اپ تیار کیا ہو کہ کل کو طلاق ہو جائے, کہاں جائے گی میرے مرنے کے بعد. لیکن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیک اپ میں گھر بنا کے رکھے تھے کہ اگر کسی بھی میری بیٹی کو طلاق ہوتی ہے یا بیوہ ہوتی ہے, بے سہارا ہوتی ہے, تو اس گھر میں آ کے رہے گی میری بیٹی. یہ صحابہ کرام تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بٹوارے کا یہ مطلب نہیں کہ رشتے ختم کر دو, گھر الگ الگ کرو تاکہ یہ رشتے باقی رہے. خاندان ٹوٹنا اس کو نہیں کہتے بٹوارا. خاندان ٹوٹنا کیا ہوتا ہے, جو ہمارا ٹاپک ہے خاندان ٹوٹنا. خاندان ٹوٹنے کا مطلب بٹوارا نہیں ہے. خاندان ٹوٹنے کا مطلب رشتے کو ختم کرنا ہے, بات چیت کو ختم کرنا ہے, بول چال کو بند کرنا ہے, بھائی بھائی کو سلام نہیں کر رہا ہے, یہ گھر ٹوٹنا. یہ گھر ٹوٹنا نہیں ہے کہ بڑا سا گھر تھا 2 حصے میں بٹ گیا. یہ گھر ٹوٹنا نہیں ہے, گھر آباد ہو رہا ہے. گھر ٹوٹے گا تب جب بھائی بھائی سے بات نہیں کرے گا, جب بیٹا باپ سے بات نہیں کرے گا, باپ بیٹے سے بات نہیں کرے گا. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ کبھی کبھی بیٹا اتنا ناراض ہوتا, کہتا میں اپنے باپ کی میت میں نہیں جاؤں گا, اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا, اس نے میرے ساتھ یہ اتیاچار کیا. اس کو بولتے ہیں گھر ٹوٹنا. ایک ساتھ جہاں رہ رہے ہیں اس گھر کو توڑ کے بانٹنا, وراثت تقسیم کرنا, الگ الگ رہنا, یہ گھر توڑنا نہیں. گھر توڑنا رشتوں کو توڑنا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکا کہ گھر ٹوٹنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا ہر مسئلہ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب و سنت پر جب تک ہم زندہ ہیں چلائے. آمین یا رب العالمین.